अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। भारत में ब्रिक्स का वज़राए ख़ारजा इजलास मुश्तरका बयान जारी बगैर ही ख़त्म हो गया है। BBC के मुताबिक ईरान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान इख्तिलाफ़ राय की वजह से मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी नहीं हो सका। ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान समेत 11 ममालिक शामिल हैं। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स अमरीका और इसराइल की मजम्मत करे, लेकिन मुत्तहदा अरब इमारात समेत बाज़ अरकान ने इख्तलाफ किया है, जिसकी वजह से भारत महज चेयरमैन का बयान जारी करके इजलास ख़त्म करने पर मजबूर हो गया। जहां एक तरफ नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास जारी था, वहां दूसरी तरफ मोदी 2 घंटे के मुख्तसर दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचे थे, जहां उन्होंने इमारात पर हमलों की मजम्मत की है, अबनाए हुर्मुज़ की आज़ादी को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है और भारत ने यह दावा भी किया है कि UAE ने हिंदुस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करने का अहद किया है। भारत के दोगले रवैये को देखकर अब्बास इराक़ची ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि भारत फैसला कर ले कि वो ईरान से कैसे ताल्लुकात चाहता है। नाज़रीन, खित्ते में ही दूसरा अहम तरीन मामला 9 साल बाद अमरीकी सदर का दौरा चीन का था, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इस दौरे से हासिल हुआ क्या है। 2 रोज़ा दौरे के बाद कोई मुश्तरका एलामिया सामने क्यों नहीं आ सका। एलन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन शख्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक टिम कुक, एप्पल के CEO समेत अमेरिका की 10 बड़ी कंपनीज के CEO ट्रंप के साथ गए थे चीन, लेकिन एक भी बड़ा तजारती मुआहदा इसका मुश्तरका ऐलान नहीं हुआ। ट्रंप ने खुद बताया चीन के साथ टैरिफ पर कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता ट्रंप ये दावा ज़रूर करते रहे कि चीन ने अमेरिका से तेल, अरबों डॉलर्स की सोयाबीन और 200 बोइंग तैयारे खरीदने का वादा किया है। इसके बरक्स चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अमेरिका से टैरिफ में कमी के फ्रेमवर्क के तहत तिजारत पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात पर चीन की टीम्स काम कर रही हैं। साथ ही चीन ने ईरान और अमेरिका को मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर देते हुए आबनाए हुर्मुज़ जल्द खोलने का मुतालबा भी किया है, जिसे चीन की जानिब से अहम समझा जा रहा है। सदर ट्रंप के इस तारीखी दौरे में नाज़रीन ईरान जंग का मामला हावी रहा है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करे। चीन अब ईरान को अस्करी साजो सामान भी नहीं देगा, लेकिन अमरीकी सदर चीन से जाते हुए ईरान के साथ मुआहदे के लिए रजामंद होने का ऐलान भी कर गए। नाज़रीन, ट्रंप ने सितंबर में चीनी सदर को अमेरिका के दौरे की दावत भी दी है, जिसे चीन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ईरान के अलावा दूसरा अहम मामला इस दौरे में ताइवान का नजर आया। मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी सदर शी ने बराह रास्त मुज़ाकरात में अमरीकी सदर को खबरदार किया है कि अगर ताइवान के मामले पर इख्तिलाफात को दुरुस्त तरीके से न टैकल किया गया तो फिर ये दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के टकराव और मुमकिन तनाज़ात की तरफ धकेल सकती हैं 2 बड़ी ताकतों को। सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि ताइवान के मामले पर चीन से बात हुई है, लेकिन कोई वादा नहीं किया गया। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने अभी तक ताइवान को $14 अरब का असलहा फराहम करने के पैकेज की मंजूरी नहीं दी है और हो सकता है कि वो दे भी नहीं। इसी तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ माहिर हैं आलमी उमूर की आयशा तंजीम साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। खुर्रम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा अगर आयशा तंजीम साहिबा से मैं इस वक्त अमरीका का जो दौरा है उसके आगाज़ में बात इनसे कर सकूँ और फिर आपकी तरफ आऊँ। तंजीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अमरीकी सदर का ये दौरा हुआ, वापस आ गए, ज़ाहिर कोई बड़ा मुआहदा या कोई बड़ी डील या कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आ सकी हमारे। चाहे टैरिफ का मामला देख लीजिए, चाहे ताइवान का मामला देख लीजिए, चाहे आबनाए हुर्मुज़ का मामला देख लीजिए और फिर ईरान जंग का मामला देख लीजिए। अमेरिका के इस दौरे को चीन के किस तरह से देखा जा रहा है? देखें, अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात थे वो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा कशीदा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले जो उनमें टैरिफ वॉर शुरू हो गई थी, जिसमें एक वक्त में अमेरिका ने चीन पर कोई 150 के करीब 145% के करीब टैरिफ लगा दिए थे। चीन ने उसके जवाब में बहुत सारे इक़दामात किए थे। तो ये दौरा शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ी बात, और जो दोनों की प्रायोरिटीज़ भी हैं दोनों ममालिक की, वो बहुत मुख्तलिफ
मुख्तलिफ थी। चीन की प्रायोरिटी ताइवान है, अमेरिका की प्रायोरिटी इस वक्त ईरान है, और रेयर अर्थ मिनरल्स और मुख्तलिफ चीज़ें। सो ये जो दौरा था, इसके शुरू होने से पहले ही माहिरीन ये देखना चाह रहे थे कि दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं जब वो आपस में मिलेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, क्या वो इन तनाज़ात का जिक्र करेंगे, पब्लिक में करेंगे। हमने ये देखा कि जब दोनों बाकायदा इनके जो भी आपस में मामलात हैं या तनाज़ात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और आपने सही कहा कि कोई मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आया, लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना या फ्रेंडली थी। उन्होंने अवाम के सामने जो अल्फाज एक दूसरे के लिए यूज़ किए वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। स्टेट बैंक्वेट उनको बहुत बड़ा दिया गया, उनको जिस तरह से सदर ट्रंप ने बहुत पहले मारा लागो बुलाया था तो उसके जवाब में सदर शी जिनपिंग उनको ख़ास उस जगह लेके गए। उन्होंने कहा कि ये आपकी मेहमान नवाजी का बदला है, और सदर ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग को अमेरिका में व्हाइट हाउस आने की दावत दी। तो देखा यह जा रहा है कि ये शायद एक रीसेट था अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात का, जो कि कशीदा हो रहे थे, तो उनको रीसेट किया गया है इस दौरे के जरिए। जी बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है अमन के लिए, और अगर चाइना का किरदार देखें तो चाइना भी मुस्तकिल जंगबंदी भी चाहता है, अपना हॉर्मुज़ को खुला देखना चाहता है। अब आज जो हम सिचुएशन देखते हैं, आज जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, आज ट्रंप साहब ने कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान, वो नहीं चाहते थे कि सीज़ फायर हो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को फेवर दिया गया, या पाकिस्तान ने जब रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को माना गया। इसी तरह से ईरान को भी हम देखते हैं, वो भी इसी तरह से तारीफें करता है। लेकिन ये जो दोनों ममालिक हैं यानी अमेरिका और ईरान, ये एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आप चूंकि सर वजीर खारजा भी रहे हैं, आप क्या देखते हैं किस तरह से इस सारे मामले का हल निकलेगा सर? जी, तैयार तो दोनों फरीक 47 सालों से नहीं है, जब से ईरान में इनकलाब आया और एक गहरी बदएतमादी जो है दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हुई, जो आज तक जारी है। उसमें इसराइल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त। लेकिन जो अहम आई थिंक हकीकत है वो ये है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और वो ईरान को गिरा नहीं सके जो उनकी तवक्को थी। ना उसकी हुकूमत को गिरा सके वो, अगरचे उन्होंने जो है आपको मालूम है कि अली खामनाई को शहीद किया, लेकिन ईरान की हुकूमत जो है अपनी जगह पर मौजूद रही है। ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी जो मिसाइल की सलाहियत है उसको भी महफूज रखा है, और अपनी जो बहरी सलाहियत है, अगर जो उनके पास कोई बहरी बेड़ा नहीं है अमेरिका के मुकाबले का, उसे भी कायम रखा है। तो लिहाजा वो अब ईरान की समझता है कि 27 फरवरी जब ये जंग शुरू हुई उस दिन तक उसके पास एक हथियार नहीं था जिसे कहते थे आबनाए होर्मुज़, क्योंकि उस दिन तक खुली थी जब तक अमेरिका ने हमला नहीं किया था। इस जंग के दौरान ईरान और सब ने ये दरियाफ्त किया है कि ईरान के पास ये कितना बड़ा हथियार है। अब ईरान जो है उस सर जो मैंने आपसे सवाल किया, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ खुर्रम साहब, इसी में एक इंटरेस्टिंग सवाल और भी ऐड कर लीजिए। एक तरफ हम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका तस्करा कर रहे हैं, लेकिन हालिया दौरे में चीन और अमेरिका, वहां पर भी हमें ट्रस्ट डेफिसिट तो नजर आया। म्यूचुअल बिहेव दोनों की जानिब से किया जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो इस तरह का था कि जो अमेरिकी वफ्द था, जो डेलीगेशन था, वो अपना फोन चाइना में चार्ज नहीं कर रहा था। सुनने में ये भी आया कि वाईफाई को इस्तेमाल नहीं किया गया। सुनने में ये भी आया कि जो तहफ़ दिए गए उनको, उस डेलीगेशन को, वो वहीं छोड़कर वापस गए। तो ये भी तो एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जो नजर आया। जी, ये ट्रस्ट डेफिसिट से ज्यादा अमेरिका को अपनी हालिया तारीख में हम कह सकते हैं कि दूसरी जंग अजीम 1945 में खत्म हुई, उसके बाद से अब तक पहली दफा एक ऐसे दुश्मन का सामना है, या ऐसे हरीफ को दुश्मन ही कहेंगे, हरीफ का सामना है जो टेक्नोलॉजी में उसके तकरीबन बराबर आ चुका है। और ये ऐसी सिचुएशन है जो अमेरिका ने इतने सालों में कभी इसका सामना नहीं किया, कि हर जो टेक्नोलॉजी जिसका आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो ऑटोनोमस वेपन्स हैं, चाहे वो हर जो लेटेस्ट वेपन है, और जो इंटीग्रेशन है
جس کا ایک مظاہرہ پاکستان نے بھی مارکہ حق کے دوران کیا. تو اب وہ جب کہ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں پیئر کمپیریٹر، پہلی دفعہ ایک پیئر کمپیریٹر کا سامنا ہے، تو امریکی جو وفد ہے اس کا بیہیویئر جو تھا وہ ہم کہتے ہیں ایکسٹریم پریجوڈس کا تھا، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی، یعنی انہوں نے یہاں تک کہا کہ اپنے موبائل فونز چارج نہ کریں چائنیز ان سے، کہ کہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ اندر سے ہیک نہ ہو جائے. تو لہٰذا وہ ان کو یہ سامنا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کمزور حالت میں چائنا گئے، جو ان کا ایک سب سے بڑا ہتھیار تھا پچھلے سال جو انہوں نے استعمال بھی کیا، جسے کہتے تھے ٹیرف، کہ جی انہوں نے کہا جی میرا دل ہے میں 80% لگا دوں گا، صبح اٹھوں گا تو میں 110% کر دوں گا. یو ایس سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے پر وہاں سے کاٹ دی ہیں. تو لہٰذا وہ صدر ٹرمپ جو ہے اپنی مرضی سے ٹیرف نہیں لگا سکتے، جو ان کے خیال میں سب سے بڑا معاشی ہتھیار تھا. تو لہٰذا جب چائنا جو ہے وہ براہ راست ایران امریکہ تنازع میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عائشہ صاحبہ یہ فرمائیے، جنگ رکے امن آئے، اسی میں سب کی بھلائی ہے. پاکستان تو اپنا ایک فرنٹ فٹ کردار ادا کر رہا ہے، لیکن جو نہیں اپنا کردار ادا کر رہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن ایک واحد شخص ہے جو اس سارے معاملے کو بھی کسی طرح سے سپوائل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کیونکہ اس کے فیور میں جاتی ہے جنگ. اب نیتن یاہو، چاہے کرپشن کیسز کی بات ہو، چاہے 7 اکتوبر کی سیکیورٹی کی ناکامی ہو، تو اگر جنگ رکتی ہے تو نیتن یاہو کا بڑا نقصان ہے. ابھی حال ہی میں اسی کے دفتر سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ نیتن یاہو نے امارات کا خفیہ دورہ کیا، امارات نے فوری اس کی تردید کی، ایران نے بھی اس کا بڑا سخت رد عمل دیا. یعنی نیتن یاہو کوئی نہ کوئی کردار ادا کر کے کسی نہ کسی طرح سے دھول اڑا کر یہ چاہتا ہے کہ جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے یہ جاری و ساری رہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل اس وقت یہی چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو امریکہ میں بھی ماہرین ہیں کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ امریکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خطے میں ایک استحکام چاہتا ہے، ایک یہ نہیں چاہتا کہ خطے میں جنگ ہو اور باقی سارے ملک بھی اس میں شامل ہو جائیں، جبکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ مڈل ایسٹ میں ایران ہی کو صرف اپنا صحیح دشمن سمجھا ہے، اور وہ بالکل اس وقت ایران کو گرانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بالکل وہ اس کی طاقت ختم ہو جائے. تو اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو شاید یہ اسرائیل کے مفاد میں نہیں، یا کہ کم از کم بی بی نیتن یاہو کا یہ خیال ہے کہ اس کے مفاد ان کے مفاد میں نہیں ہوگی. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کے خلاف ان کے اپنے ملک میں بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اب اس وقت اسرائیل کی خارجہ پالیسی اور بی بی نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل ایک طرح سے آپس میں مکس ہو گیا ہے، اور اس کو الگ کر کے دیکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا چیز وہ قومی سلامتی میں کر رہے ہیں اور کیا چیز اپنے. اور عائشہ صاحبہ، نیتن یاہو کے کردار کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو میڈیا ہے انٹرنیشنل، وہ جس طرح سے اب پلانٹڈ سٹوریز آ رہی ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پاکستان کا کردار ہے وہ پاکستان کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کا کردار بڑا واضح ہے اس سارے معاملے میں. خرم صاحب یہ فرمائیے سر، برکس کا جو اجلاس ایران ہوا اس میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کا مطالبہ کیا، لیکن یو اے کے کردار کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور اسی دوران میں مودی صاحب بھی وہاں جاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، $5 ارب انویسٹمنٹ کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. پاکستان کس طرح سے دیکھ رہا ہے برکس والے سارے معاملے کو؟ جی برکس اب زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا اپنی موجودہ حالت میں، کیونکہ اس کے اندر جو ایک آئی کا لفظ ہے انڈیا، اس کے اوپر ایک چوائس ہے کہ کیا وہ امریکہ کے ساتھ رہ کے اپنی جو ابھی تک انڈیکیشن ہے کہ وہ الائنس اپنی قائم رکھے گا. اگر وہ امریکہ کے ساتھ الائڈ رہتا ہے تو پھر برکس میں سے آئی نکل جائے گا، پھر باقی شاید رہ جائیں، لیکن آئی کے ساتھ برکس نہیں چل سکتا، کیونکہ امریکہ نے بھی پچھلے سال جو آئی تھنک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا یہ پاکستان کے لیے معجزاتی سال تھا اتنا ہی بھیانک سال تھا ہندوستانی سفارتکاری کے لیے. تو وہاں امریکہ نے ان کو ایک فورس کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ بھی آپ چوز کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. تو برکس تو اصل میں بنایا گیا تھا امریکہ کے متبادل کوئی معاشی سسٹم بنانے کے لیے، اور جو نئی ابھرتی ہوئی معیشتیں. اب جب کہ ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے
अमेरिका और इसराइल के साथ रहना है, तो फिर उनको वो जो एक चाहे ब्राजील है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे चाइना इसके अंदर शामिल है ब्रिक्स में, तो लिहाजा वो सारे ममालिक जो हैं जो थोड़ी ज्यादा अमेरिका की मजामत कर रहे हैं, हिंदुस्तान उसमें नहीं रह सकता। तो लिहाजा ये अब आखिरी दिन है ब्रिक्स के हवाले से, तो आप बता रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? एक बात कह रहा हूँ कि वो जो आई जो है ब्रिक्स का, वो अब इंडिया की बजाय गालिबन ईरान होगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मुआहदे की बात हो रही है, डिफेंस पैक्ट हो रहा है, फिर तिजारती रूट्स हो रहे हैं, फिर $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो रहा है, भारत और यूएई का जिस तरह का नया एक ताल्लुक डेवलप हो रहा है या कह रहे हैं मजीद मजबूत हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए किसी किस्म के कोई मसले की बात नहीं है? ये पाकिस्तान के बड़े गहरे मुआशी मफादात हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। लाखों पाकिस्तानी, एस्टिमेट गालिबन 16 लाख पाकिस्तानियों का है, लेकिन कमी बेशी हो सकती है कि वो वहाँ इस वक्त रोजगार के लिए मुकीम है। अभी पिछले महीने के नंबर्स भी आए कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारात से भी जो पाकिस्तानियों की तरसीलात हैं वो कायम रही हैं, उनमें इजाफा ही हो रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ये जानते बूझते हुए कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने आप को इसराइल के साथ अलाइन किया और हिंदुस्तान ने फिर उसके साथ अलाइन किया है, हमें अपने ताल्लुकात जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ठीक रखने हैं, दुरुस्त रखने हैं। असल जो आई थिंक परेशानी है वो तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को है, जिसके अंदर अभी एक बहुत बड़ी दरार आ गई। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये भी फरमा दीजिए कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग इसने पूरे खत्ते को डेफिनेटली मुतासर किया है। हमारे यहाँ पेट्रोल 400 से ऊपर जा चुका है, इंडिया में अब जाकर पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ है। इस पर भी उनको अपनी आवाम और अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है कि 4 साल के बाद अगर 3 रुपए बढ़ाए गए। हमारे पास तो माशाल्लाह हर जुम्मे सरप्राइज मिलता है आवाम को। खुर्रम साहब नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत देर जो अब देखिए ना, अमेरिका के साथ अलायंस की बात हुई कि अमेरिका के साथ वो एलाइड है, उसका उन्होंने क्या फायदा उठाया है कि उन्होंने साला साल ईरान से सस्ता तेल लेके ना सिर्फ अपने डोमेस्टिकली इस्तेमाल किया बल्कि अपनी रिफाइनरीज में उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी किया सस्ते तेल। आज भी, और ये खबर आज भी चल रही थी, आज भी अमेरिका ने उनको ये इस्तिस्ना दिया है, गालिबन किसी और मुल्क को नहीं दिया, कि वो रशिया से सस्ता तेल ले सकते हैं। तो उनके पास साल से दूसरे यानी पाकिस्तान के मुकाबले में जो हमेशा बैनुल-अक़वामी कीमतों पर तेल खरीदता है, हिंदुस्तान बेनिफिशियरी रहा है ईरान और रशिया से सस्ता तेल लेने का। सर मेरे पास सेगमेंट का टाइम बिल्कुल क्लोज हो रहा है खुर्रम साहब, लेकिन क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग बात की है तो इसलिए सवाल करना जरूर बनता है यहाँ पे कि जब अमेरिका के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो वो ईरान से भी तेल ले लेता है। अब तो माशाल्लाह हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम ये वाली अपॉर्चुनिटी अवेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम जो है ये जंग बंदी होगी, पाकिस्तान के जरिए से होगी और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान ईरान से तेल भी लेगा और वो बहुत देर से जो गैस हम लेना चाहते हैं वो भी लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, जो आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम के हक में जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आयशा तंजीम साहिबा आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामला है अनमोल पिंकी के हवाले से कुछ नई मालूमात सामने आई हैं, आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। कोकेन सप्लायर अनमोल और पिंकी के केस में हर गुजरते दिन के साथ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कराची पुलिस चीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अनमोल 2014 से मनशियात फरोशी का काम कर रही है। मनशियात लाहौर में तैयार होती है और फिर इसको कराची मुंतकिल कर दिया जाता है। मनशियात सप्लाई के लिए 9 राइडर्स काम कर रहे थे, 8 लाहौर से आते थे जबकि 1 कराची का अपना शहरी था। लाहौर में पिंकी के साथ 20 ख़वातीन भी मुंसलिक हैं। इस गैंग में 7 से 8 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। इस नेटवर्क में अफ्रीकी भी शामिल हैं। मुलजिमा के फ़ोन का फोरेंसिक करवाने पर 869 मोबाइल राब्ते मिले हैं, जिनमें से 639 की लोकेशंस भी मिल चुकी हैं। फ़ोन से जो नंबर्स मिले हैं उनमें से 132 कराची जबकि 240 दीगर शहरों के हैं। मुलजिमा जिन लोगों के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करती थीं वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं।
انمول کے ایک اکاؤنٹ سے متعلق پتہ چلا ہے کہ اس سے 3 کروڑ کی رقم منتقل ہوئی ہے، جس میں سب سے زیادہ 90 لاکھ لاہور کی ایک خاتون کو منتقل ہوئے ہیں۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزمہ نے کئی اہم شخصیات کے بھی نام لیے ہیں، جن سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس سارے معاملے سے متعلق مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے نوید کمال سما ٹی وی کے رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نوید۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جس طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ 2014 سے اگر ایک ریکٹ چل رہا تھا، ایک کام ہو رہا تھا، تو 2026 میں جا کے اب پولیس ان ساری چیزوں تک پہنچ سکی ہے۔ یہ بتائیے ابھی کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور جس لیبارٹری کی بات ہو رہی ہے وہاں پہنچی ہے پولیس؟ بالکل، یہ جو لیبارٹری ہے یہ چلتی پھرتی لیبارٹری ہے۔ لیبارٹری سے مراد یہ ہے کہ جو خالص کوکین ہوتی تھی، وہ اگر مثال یہ 1 گرام لیتی تھی تو اس میں کیمیکل ایڈ کر کے مختلف قسم کے اس کو 10 گرام تک پہنچا دیتی تھی۔ 9-10 ہزار پر گرام لی ہوئی کوکین 25 سے 30 ہزار پر گرام یہ بیچتی تھی۔ اس میں آپ نے گرفتاریوں کی بات کی، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں پنکی سے پہلے ہی اس کے کچھ ہینڈلرز گرفتار ہوئے تھے جنہوں نے یہ انکشاف کیا تھا، جس کے بعد وفاقی جو حساس ادارہ ہے اس نے پنکی پر کام کرنا شروع کیا۔ پنکی کو گرفتار کرنے کی یہ پہلی کوشش نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ بدقسمتی سے ہاتھ نہیں آ سکی، اور یہ یہاں سے لاہور چلی گئی اور ریموٹ انداز میں جو ہے کراچی کو یہ آپریٹ کر لی تھی۔ جو اس میں ہینڈلرز ہیں اور اس میں جو کیریئرز ہیں، ان کی تعداد تقریباً 25 ہیں۔ جو 3 اس میں مین ہینڈلرز ہیں جو آگے کیریئرز کو دیتے تھے، کیریئرز جو ہے آگے جو ہے رائڈرز کو دیتے تھے، اور رائڈرز یہ منشیات جو ہے مختلف علاقوں میں پہنچاتے تھے۔ اگر اس نیٹ ورک کی بات کی جائے تو کوکین کے حوالے سے یہ کراچی کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ آج ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بھی بتایا کہ 132 کانٹیکٹس ایسے ہیں کراچی کے جو کراچی کے ہیں، اور اس میں 300 کانٹیکٹس کے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کسی نہ کسی طرح جو ہے منشیات کا لین دین تھا۔ ان تمام لوگوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے نام لیے ہیں اس نے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ کہنا تھا کہ ان ناموں پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ فرمائیں یہ جو بڑے نام ہیں، ایک تو ان بڑے ناموں کے بارے میں بھی بتائیے، دوسرا یہ 2014 سے معاملہ اگر چل رہا ہے، 2026 میں کڑی کہاں سے ملی؟ کیونکہ ابھی آج سے 5-6 مہینے پہلے ایک اور بھی معاملہ ہمارے سامنے آیا تھا، وہ ویڈ والا معاملہ تھا، اس میں ایک بچے کا مرڈر بھی ہوا تھا، دوسرا پکڑا بھی گیا تھا، پھر ایک ایکٹر کے بیٹے تک کو پکڑا گیا تھا۔ تو کیا وہاں سے بھی کوئی لنک ملتا ہے؟ ادھر سے بھی کوئی تفتیش کے بعد کچھ معاملات یہاں تک پہنچے؟ یہ بھی بتائیے گا ذرا۔ ان دونوں معاملوں کا کوئی باقاعدہ لنک تو نہیں ہے، لیکن ایک بات دونوں معاملات میں مشترک ہے کہ یہ اشرافیہ کی منشیات ہے۔ ویڈ ہے وہ بھی پوش علاقوں میں فروخت کی جاتی ہے۔ ویڈ کی قیمت بھی جو ہے 6,000 سے 15-16 ہزار پر گرام ہوتی ہے۔ کوکین ہے، یہ بھی اشرافیہ کی منشیات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اب یہ جو ہے اشرافیہ کے گھروں تک یہ زہر پہنچا ہے اور اس کے بعد تمام جو سسٹم ہے وہ حرکت میں آیا، تو یہ اس بات کو بھی غلط قرار دینا کچھ مشکل ہی ہوگا۔ اس میں جو ہے ویڈ کی آپ نے جو بات کی، ویڈ کا بھی اسی طرح منظم نیٹ ورک تھا، وہ بھی جو ہے کوریئر کے ذریعے سے آتی تھی، یہ انٹرسٹی بسز کے ذریعے آتی تھی۔ اگر آپ مجھے مختصر بتا سکیں کہ اس والے کیس کا کیا ہوا، تاکہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ آگے پنکی کا بھی کیا ہونا ہے؟ بالکل، اس کیس میں جو ہے کسی کو سزا نہیں ہو سکی۔ اس کا جو اہم کردار مصطفیٰ تھا، وہ ارمغان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اس کو جو ہے پولیس سب سے بڑا جو ہے ویڈ کا سپلائر قرار دیتی تھی۔ جو اداکار کا جو بیٹا تھا وہ ضمانت اس نے حاصل کر لی، اور وہ کیس جو ہے ابھی چل رہا ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا نیکسس تھا، اس کے بعد یہ اپنی جگہ وہ بہت بڑا نیکسس ہے۔ کالج یونیورسٹی تک میں یہ زہر جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ ضمانتوں پہ رہا بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میں۔ مجھے یہ فرمائیے، کراچی پولیس چیف جب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس گینگ میں کچھ غیر ملکی بھی شامل ہیں، تو وہ غیر ملکی کن ممالک سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کیا پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اور گینگ میں ایکٹیو کس طرح سے ہیں؟ یہ جو ہے خالص ویڈ لے کر آتے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک پنکی نے بھی انکشاف کیا تھا کہ اس کی ایک دوست تھی کرن، اس نے ایک غیر ملکی افریقی سے شادی کر رکھی تھی۔ اس میں نائجیریا، زمبابوے اور مختلف ملکوں کے کینیا کے یہ افراد ہیں جو پاکستان آتے جاتے ہیں، منشیات یہ لے کر آتے ہیں، اور کوکین کا کام جو ہے خصوصاً یہی کرتے ہیں، اور سال سے یہی کرتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا ہے کہ وہ لاہور میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں جو غیر ملکی ہیں، وہ خالص کوکین ان کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ خالص کوکین میں مکس اپ کر کے پھر ایک سپلائی چین اپنی پوری چلاتے ہیں، جو اسلام آباد کے پوش علاقے، کراچی کے اور کسی حد تک جو ہے لاہور کے پوش علاقوں میں یہ اپنا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ اس میں پنکی کے بھائی بھی اس کے ساتھ شامل رہے، ان کے دوسرے ہینڈلرز بھی ان کے ساتھ شامل رہے،
اور مختلف لوگ ہیں جن کو انہوں نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، اچھا، 4 سے مجھے 5 نوید بڑے اگر مجھے آپ ہینڈلرز ہیں شارٹلی جن کو بتا 70-80 سکیں، ہزار وقت روپے میرے تنخواہ پاس پہ رکھا بالکل ہوا ہے۔ ختم ہو رہا ہے، مجھے یہ فرما دیں 132 لوگوں کے نمبرز ملے ہیں، کچھ اس نے نام بھی بتائے ہیں، تو ان ناموں میں کون شخصیات ہیں؟ اگر ان کا کوئی حوالہ دے سکیں، کوئی ہنٹ دے سکیں، کوئی بتا سکیں کہ شوبز انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے یا سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، کن سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے ان کا؟ بالکل سیاسی جماعتوں سے تعلق سابق ایم این اے ہیں، وہ ایک جماعت کے اس میں جو شوبز کے کچھ اداکار ہیں، ماڈلز ہیں، اس نے اپنی تفتیش میں یہ انکشاف کیا اور ان کو بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا نوید کمال، اس کیس کی پرتیں کھلیں گی، بہت کچھ شاید سامنے آئے گا، لیکن سوال وہیں پر ہی رہے گا کہ اس کیس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جی۔ اس وقت میرے ساتھ رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ عموماً پروگرام میں اس طرح کی پرسنالٹیز، اس طرح کی شخصیات آتی ہیں تو وہ بات کرتی ہیں سیاسی معاملات کے حوالے سے، لیکن آج ان کو مدعو کیا گیا ہے ایک والد کی حیثیت سے۔ جو سارا معاملہ ہوا ہے، طلال چودھری صاحب نے کچھ تذکرہ کیا، اس کے بعد اقبال آفریدی صاحب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ سارا معاملہ ہے کیا، انہی سے ہی جانتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سر۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ اولاد کسی کی بھی ہو، سیاستدان کی ہو یا عام شخص کی ہو، دور ہو جائے تو یہ واقعتاً بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کتنا وقت ہو گیا ہے آپ کے بیٹے کو گئے ہوئے پاکستان سے؟ کب سے ہیں وہ وہاں پر اور کیا منزل تھی ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سما ٹی وی کے تمام چینل کی جتنے بھی ہمارے اینکر ہیں، مالک اس کا مشکور ہوں کہ مجھے دعوت دی، چونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک سیاستدان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کو حق اور سچ سے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، یہ سب وہی ڈرامے ہے۔ میرا بیٹا تقریباً کوئی 16 مہینے پہلے اس ملک سے گیا ہے، اور میں 12 میں بیٹا تھا، ایک کلی کچہری جو میں نے تمام ڈپارٹمنٹ کو بلائے ہوئے تھے، وہاں پہ مجھے فون آیا کہ آپ کا بیٹا ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ چونکہ وہ میرا سوشل میڈیا ہیڈ تھا اور وہ پوری طرح میرے دائیں ہاتھ تھا، کیونکہ میں جب جلسہ کرتا تھا، میں جلوس نکالتا تھا، میں پوری جو ذمہ داری تھی اس کے اوپر تھی۔ باقی بھی ہماری تنظیمی بھی لوگ تھے، لیکن میرے فیملی کی طرف سے یہ پورا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اس سب کو ڈیل کرتا تھا۔ تو دیکھیے، ایک بندہ ملک چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہو جائے؟ میری اپنی گورنمنٹ تھی، 2018 میں بنی تھی، اور یہ اگر چاہتے تو یہ سب ملک چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن کوئی میرا فیملی ممبر تو نہیں گیا۔ اور اس ملک کی جو حقیقی آزادی اور ان کی جو ہم آئین و قانون کی حکمرانی، اس بچوں نے اس میں ایک کردار ادا کیا اس پارٹی کے فعال بنانے میں اور خان کی جلسے جلوسوں میں وہاں پہ لوگوں کو لانے میں۔ تو یہ بندہ جب بیٹا میرا مجبور ہوا تو میں تو پھر بھی نہیں چاہتا تھا، میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ تو یہ اصل میں دیکھیے، جب مجھے کوئی 2 مہینے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا اور وہاں پہ 3 اشخاص جو میرے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں بتاؤں گا کیونکہ جو شرح ہے اس میں پھر شرم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اس پر میٹنگ میں گوہر صاحب بیٹھے تھے، عامر ڈوگر صاحب بیٹھے تھے، اسد کیسر صاحب بیٹھے تھے اور اسپیکر سامنے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو حق کرے، اسے لا تعلقی کا اعلان کرے۔ میں نے کہا میرا بیٹا عاقل بالغ ہے، وہ 28-29 سال کا ہے، وہ اپنے کیے کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ میرے کفالت میں تو وہ 16-17 سال میں ہوتا ہے، اور ایک بیٹا جب چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنا بیٹا چاہتا ہے تو وہ اپنی جانشینی کے لیے چاہتا ہے۔ اگر وہ اس سے ساری عمر کے لیے دور ہو جائے تو کیا ایک باپ برداشت کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کلی کچہری میں بیٹھا تھا، میں اسپیچ کر رہا تھا، یقین کرو میں نے وہ اسپیچ چھوڑ کے ہی بیٹھ گیا کہ میں نہیں کر سکتا تھا۔
سر بات میری مجھ سے یہ جو نہیں آپ نے نکل بتایا سکتی۔ کہ آپ کہیں تھے اور پھر آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا جا رہا ہے، تو آپ کا بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کوئی تذکرہ اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ آپ کے بیٹے نے نہیں بتایا کہ وہ جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، اور اب جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ازائلم اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر، وہ کن وجوہات کی بنیاد پر کر رہے ہیں اقبال صاحب؟ بالکل مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، اگر اس کو پتہ تھا کہ اگر میں کہوں گا تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ میرا ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے وہاں پہ ہیں، اور ایک نے تو صرف اتنی غلطی کی، ان کو تبھی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی پاسپورٹ رینیویشن کے لیے بھجوایا تو تبھی ان کو پتہ چل سکا کہ یہ باہر بیٹھا ہے، ورنہ یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے میرے خلاف، میرے سوشل میڈیا ٹرائل کی، میرے خلاف بولتے رہے، اب بھی بول رہے ہیں، ہر چینل پہ بول رہے ہیں، لیکن میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں، اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ لیکن سر یہ جو جس باہر وقت میں اور بیٹھے جہاں یہ سے تو وہ گئے ہیں ان کے وہاں تو لیے، صوبائی حکومت آپ ہی کی ہے آفریدی صاحب۔ تو صوبائی حکومت سے دیکھو یہاں پہ ادارے موجود ہے، ہم تو سیاسی تنظیمیں، ہم لیجسلیشن کرتے ہیں، ہم اسمبلی میں قانون سازی لیکن کرتے ہیں اور اقبال صاحب، ڈائریکشن دیتے ہیں۔ آپ میری بات تو چونکہ پوری ممبر اسمبلی ہیں ہم اور صوبائی عمر حکومت ایوب جیسے کئی نامور لوگ موجود ہیں کے پی کے میں جو سزا یافتہ ہیں، جن کو سزائیں ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ وہاں پر ہیں، ان کو کوئی نہیں اٹھا رہا۔ سر میری تو بات پوری ہونے دے کہ ہماری صوبائی حکومت، ہم تو قانون سازی کرتے ہیں، مجھ پہ سپری پابندی ہے، میں نہیں جا سکتا، میرا بیٹا تو جا سکتا ہے نا جی۔ آپ مجھے بتائے کہ اس وقت علی زیدی کہاں پہ ہے، مجھے یہ بتائے کہ وہاں پہ یہ قاسم سوری کہاں پہ ہے، مجھے بتائے کہ عمران ریاض کہاں پہ ہے، یہ سارے شہزاد اکبر کہاں پہ ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے سر، اب یقیناً بحیثیت باپ تو آپ کے لیے تکلیف کی بات ہے، لیکن مجھے یہ فرمائیے کہ کیا آپ کا بیٹا جو ہے وہ بلو پاسپورٹ پر گیا ہے ملک سے باہر؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر اس کو کنفرم کر دیں۔ دیکھیے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میرا تو بیٹے سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اور مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا، پھر کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ میرا تو ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں۔ وہ کس پاسپورٹ پہ گیا ہے، اس کو کس نے پرووائڈ کیا ہے، یقین کرو جی یہ سارا عمل جو ہے اسے میں نے جو بنائے ہیں، میں نے اپنے چھوٹے بیٹوں کے لیے بنائے ضرور ہے، میں نے اپنے وہ بھی باہر لے جانے کے لیے نہیں ہے، وہ وہاں پہ عمرے کے لیے اور یا حج کے لیے میں نے سب کے لیے بنایا ہے، اور میں نے وہاں سے سعودی عرب کے کسی بھی ملک اگر مجھے بھی اجازت بھی ملے تو آفریدی صاحب، یعنی آپ کے جو بڑا والا بیٹا جو باہر گیا ہے اس کے پاس بھی بلو پاسپورٹ تھا، آپ نے بنوایا ہے؟ یعنی آپ نے جی بنوایا ہے اس نے، بنوایا ہے اس نے جی۔ اور مجھے آخر میں یہ بھی فرما دیجئے سر، اسائلم کی وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ سے بہتر اسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی وجہ سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس بات کو بنیاد بنا کر اسائلم اپلائی کیا جا رہا ہے، یہی بات ہے سر؟ تو کیا یہ ملک سے وفاداری نہیں ہے؟ اب بھی وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان بدنام نہ ہو۔ کبھی ایک ویڈیو اس کی آئی ہے یا جو انہوں نے طالبان کا جو ریزن بتائے ہے، تو یہ ملک سے وفاداری نہیں ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ یہ بات درست ہے، اسی بات کو بنیاد بنا کر اسائلم فائل کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔